اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی نامور شخصیت اور سپاہ صحابہ کے دوسرے امیر مولانا اسحار القاسمی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر مولانا قاسمی کا کیا قصور تھا جس وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسحار القاسمی شہید اکتوبر 1964 کو چک 484 گاف بے تحصیل سمندری فیصل آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام رانا عبد المجید تھا جو راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1972 میں جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی تو آپ کے والد سمندری سے ترک سکونت اختیار کر کے لاہور منتقل ہو گئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایک انگلش میڈیم سکول سے حاصل کی تھی۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو جامعہ اسلامیہ گلبرگ لاہور میں داخل کرایا گیا تھا جہاں سے آپ نے حفظ قرآن اور تجوید کی سند حاصل کی تھی۔ بعد ازاں آپ نے دارالعلوم حنفیہ اور جامعہ عثمانیہ سے مزید دینی تعلیم حاصل کی جہاں آپ نے مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد مولانا عبدالعلیم قاسمی سے درس نظامی مکمل کیا۔ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد آپ لاہور کے مدارس مخزن العلوم اور دارالحق میں قرآن مجید اور درس نظامی کی تدریس سے وابستہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد دارالاسلام میں خطابت کے فرائض میں بھی انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں آپ اکاڑا منتقل ہو گئے اور صدیق نگر کی مسجد صدیقیہ کی امامت سنبھال لی۔ کچھ عرصہ یہاں خدمات سر انجام دینے کے بعد جامعہ مسجد انواریہ نزد ریلوے اسٹیشن کے خطیب مقرر ہوئے۔ 1988 میں تحصیل دیپال پور ضلع اکاڑا کے نواح میں آباد ایک معزز راجپوت خاندان میں آپ کی شادی ہوئی۔ سیاسی و مذہبی معاملات کے گہری نظر رکھنے کے باعث آپ نے جلد ہی اکاڑا کے سیاسی و مذہبی حلقوں میں اہمیت حاصل کر لی۔ ساہیوال میں منعقد ایک جلسے میں آپ کی ملاقات مولانا حق نواز جنگوی سے ہوئی جس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو نموذ صحابہ کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور سپاہ صحابہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہیں پہ آپ کو پہلی بار پابند سلاسل کیا گیا اور کئی روز آپ نے ساہیوال جیل میں گزارے۔ گڑھ مہاراجہ میں عوام اہل سنت پر اس وقت ظلم کی انتہا ہو گئی جب آپ جیسے انسان کی تشکیل گڑھ مہاراجہ کر دی گئی۔ آپ نے وہاں کے جامعہ مسجد میں خطابات اور اپنے شعلہ بیانی سے اہل سنت کا ناطقہ بند کر دیا۔ یہاں بھی آپ کو حق گوئی کے جرم میں 2 بار گرفتار کیا گیا اور مظفر گڑھ جیل میں آپ کو رکھا گیا۔ 1999 میں آپ کی ایک بار پھر اکاڑا تشکیل ہوئی جہاں آپ نے اپنے جامعہ قاسمیہ کی بنیاد رکھی۔ اکاڑا کے ایک معروف عالم دین مولانا اسماعیل رشیدی نے ایک عظیم الشان جامعہ شروع کی تو آپ کو ہی اس کا پہلا رئیس مقرر کیا گیا۔ 22 فروری کو مولانا حق نواز جنگوی کے واصل بحق ہونے کے بعد سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے آپ کو سپاہ صحابہ کا نیا امیر مقرر کر دیا۔ اکتوبر 1990 میں ہونے والے عام انتخابات میں آپ نے مولانا سمیع الحق کے اصرار پر آپ نے اسلامی جمہوریہ اتحاد کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے حلقہ 68 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ 65 پر انتخابات میں حصہ لیا۔ آپ نے 61,000 ووٹ لے کر شاندار کامیابی حاصل کی۔ 31 دسمبر 1990 میں آپ نے ایوان زیریں کے اجلاس سے خطاب کیا جس میں آپ نے صدر پاکستان کی تقریر نفاذ شریعت پاکستان پیپل پارٹی کے سابقہ دور حکومت کا جائزہ اسلامی جمہوری اتحاد کی نئی قائم شدہ حکومت کے فرائض بے روزگاری کے تدارک کے علاوہ ایک پڑوسی ملک کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت جیسے حساس معاملات پر روشنی ڈالی۔ آپ نے بحیثیت رکن ایوان زیریں کے ممالک بشمول سعودی عرب کے دورے کیے۔ 10 جنوری 1991 کو آپ اپنی خالی کی ہوئی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے موقع پر پولنگ اسٹیشنوں کے دورے پر تھے کہ بستی گھوگھیاں والی ضلع جھانگ کے پولنگ اسٹیشن پر شکی القلب دہشت گردوں نے آپ کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا کر واصل بحق کر دیا۔ آپ کی نماز جنازہ 11 جنوری 1991 بروز جمعۃ المبارک شفقت شہید گراؤنڈ میں مولانا ذوالفقار احمد نقش بندی نے پڑھائی۔ آپ جامعہ محمودیہ جھانگ میں مولانا حق نواز جنگوی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ پاور پوائنٹ اردو کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کے متعلق اپنے خیالات کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں۔